آپ کو عمل کرنا انشاءاللہ۔ اگر آپ باپ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ کیسی سیٹنگ ہے۔ اور لڑکیاں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم خدا را کسی کے میت پہ بھی جاتے ہو، اتنا ٹائٹ کپڑا پہن کے کیوں جاتے ہو؟ کیا کسی کے میت پہ جانے کے بعد بھی تمہارے دل کو کہیں سے جھنجھوڑا نہیں جاتا؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اس مٹی کے نیچے جانا ہے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے جس چہرے کو بہت بنانے اور سنوارنے کی کوشش کی، اس چہرے کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم اتنا عمدہ کپڑا پہن کے جاتی ہو، اور کچھ عورتوں کی مکاری تو اس حد کو پہنچ گئی کہ گھر سے جب اٹھتی ہیں باقاعدہ فرمائش کے مطابق بالکل کلچدار ساڑی پہنتی ہیں، ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں، پان دکھاتی ہیں، لیکن یہ مکار عورت جب مرحوم کے دروازے پہ پہنچتی ہے مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے، مگرمچھ کی آنسو بہاتی ہے۔ یہ سارے ہمارے سماج کے کارنامے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی کی میت پہ جانا بھی ہے، ویسے تو اگر کوئی مرد کی میت ہو آپ کو چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اتنا بڑا گناہ عظیم آپ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی میری مائیں بہنیں کسی کے میت پہ آپ جاتے ہو، سگے رشتہ دار ہیں آپ، اگر محرومات والے رشتہ دار ہو، محرمات والے رشتے ہو، چہرہ دیکھ کر بہت جلد الگ ہو جایا کرو۔ یہ فیشن کیسا فیشن ہے؟ جنازے کے لیے میت تیار ہے، امام صاحب بھی تیار ہے، کچھ عورتیں وہاں بھی آ کر کے چہرہ دیکھ لیتی ہیں، اور ہم اتنے بڑے بےحیث ہو چکے صرف اور صرف یہ کہہ کر چہرہ دکھانے کی اجازت دیتے ہیں یہ فلاں حاجی صاحب کی بیوی ہے، حاجی صاحب کی بیٹی ہے۔ اگر نہیں دکھاؤ گے تو کیا کہیں گی؟ آپ ان باتوں کا پرواہ مت کیا کرو، بلکہ اس بات کا پرواہ کیا کرو کہ میت آپ کو یہ طلب دیتی ہے، آواز دیتی ہے۔ اگر میت نیک ہو، نیک روح اگر ہو، اس کی طبیعت میں یہ بات ہوتی ہے، اسے جتنا جلد ہو سکے آپ مٹی دے کر اس کو قبرستان پہنچا کے آؤ، چونکہ مالک حقیقی کے نظارے کو وہ دیکھتا ہے۔ ہاں، اگر مرحوم یعنی جس کی روح قبض ہوئی ہے وہ اس کے اعمال اگر بد ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، تب اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ذرا لیٹ کیا جائے، تاخیر کیا جائے۔ بہرحال مٹی دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ گزارشات تو اور بھی ہیں، لیکن جناب دل خیر آبادی صاحب کو پڑھنا ہے، اس لیے میں آخری گزارش کر کے آپ سب سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بزرگوں ساتھیوں، میری جو باتیں ہوئی ہیں بہت متفرق باتیں ہوئی ہیں، آخری بات یہی ہے، اللہ کے واسطے آج اپنے سماج کو بہتر سماج بنانے کا وقت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مولانا شمشاد رحمانی صاحب نے ابھی حال ہی میں بیٹیوں کی حفاظت کیجئے اس نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں کچھ رپورٹ مولانا نے درج کری ہے، وہ رپورٹ ایسے ہیں جو میرا دل دہل جائے۔ صرف 2022 کی اس میں رپورٹ لکھی گئی کہ 2022 میں مہاراشٹر اور کرناٹکا، اس دو اسٹیٹ کا خاص کر کے تذکرہ کیا گیا ہے۔ شاید ہمارے علماء اس تاریخ کو جانتے ہوں، شودی تحریک ایک بہت پہلے وجود میں آئی تھی، 1925 میں یہ تحریک بہت منظم شکل میں وجود میں آئی تھی۔ اس تحریک کا مشن کیا تھا؟ گھر واپسی کا مشن۔ آج جیسے یہ مشن عام ہے، ہمارے لڑکے اگر غیروں کے ساتھ شادی کرنے تو یہ لو جہاد ہو جاتا ہے، اس کو ٹارگٹ کر کے اس کی یا تو کلنگ کر دی جاتی ہے، موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، یا تو اس کو جیل کی سلاخوں میں UAPA جیسے سنگین دھارا لگا کر زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر غیروں کے لڑکے ہماری لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اگر وہ لے جائیں تو ان کو 6 لاکھ کا نقد پرسکار بھی ملتا ہے، اور گھر واپسی کا جملہ بھی سنایا جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے۔ مسلم پرسنل اللہ اور امارت شریعہ نے یہ بات بتائی، صرف 2022 میں 3.5 لاکھ سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم یعنی ہندو دھرم کو اپنایا۔ 3.5 لاکھ سے زیادہ، اس میں زیادہ تر مہاراشٹر اور کرناٹکا کی لڑکیاں شامل ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ممبئی میں کوئی کالج ہے، انٹریل کالج کر کے نام سے، ابھی نام نہیں میرے ذہن میں ہے، اس کالج کے حصے میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے، اس کالج میں روزانہ ایک ڈرائیور آتا تھا، رات کے 12 بجے کے پلس وہ ڈرائیور آتا تھا، اپنی گاڑیوں میں کچھ لڑکیوں کو لے کے جاتا تھا۔ ایک مسلم بھائی نے کسی دن اسے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ تم رات کے تنہائی میں آتے ہو اور کچھ لڑکیوں کو اٹھا کے کہاں لے کے جاتے ہو؟ پتہ ہے اس ڈرائیور نے کیا کہا؟ دراصل اس میں کچھ مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جو جسم کا دھندا کرنے جاتی ہیں، میری ڈیوٹی ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد میں لے جاتا ہوں، رات یہ رنگین بنا لیتی ہے، اسے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، پھر صبح اپنے تعلیم کے لیے آ جایا کرتی ہے۔ علامہ اقبال چونکہ مفکر اسلام تھے، بہت پہلے انہوں نے آگاہ کیا تھا، اشارہ کیا، اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ۔ آج ہماری تعلیم فتنے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔
اس لیے بہتر اقدام اٹھائے جائیں. سماج سوسائٹی اور سماج سدھار کے نام سے جلسے کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی کمیٹی ایسی نہیں بنائی جاتی جس کمیٹی کے ذریعے یہ بات پاس ہو کہ کسی کی بہن کی بیٹی، کسی کی بھی بہن ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، ہم سب کو اس کی فکر کرنی ہے. میں آخری واقعہ بتا رہا ہوں. میرے نبی نے ایک شخص کو دعوت دی کہ تم اسلام قبول کرو. اس شخص نے کہا میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ روزانہ میں نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوں، مجھے اس بات کی اجازت دی جائے. میرے نبی چونکہ فصاحت و بلاغت کے امام تھے، آپ نے فرمایا جا میں نے تمہیں اجازت دے دی، لیکن میری ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ تم جس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرو گے وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو. میرے نبی کا یہ فرمانا تھا. اس شخص نے کہا آپ اجازت دے رہے ہیں یا جال میں پھنسا رہے ہیں؟ پھر میرے نبی کے جو ارشادات تھے، آپ کے زبان مقدس سے جن کلمات کا ظہور ہوتا ہے، نوجوانوں دل دہلا دینے والے آپ کے کلمات ہیں. آپ نے فرمایا اے نوجوان شخص بتاؤ تو صحیح، تم جس کے ساتھ منہ کالا کرو گے، تم جس کے ساتھ رات کو رنگین کرو گے، وہ کسی کی ماں نہیں ہوگی. تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا اس کی آنکھ نکالوں گا. پھر میرے نبی نے فرمایا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا اس کے قیمے بنا دوں گا. پھر میرے نبی نے فرمایا اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے کیا کرو گے؟ میرے اس نوجوان نے کہا اس کے بقیے اجھاڑ دوں گا. پھر میرے نبی نے فرمایا اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے کیا کرو گے؟ کہا اس کے سر قلم کر دوں گا. میرے نبی نے فرمایا اے نوجوان تم جس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی. قرآن کی آیت الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. بہتر لڑکیاں چاہتے ہو آپ کو بہتر ہونا پڑے گا، اپنی عزت کی فکر کرنا پڑے گی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا پڑے گی. ٹھنڈ کا موسم آتا آپ رات کی تنہائی میں رضائی کے اندر کمبل کے اندر موبائل کا مس یوز کرتے ہو، ننگی ننگی فوٹو دیکھ کر اپنے شہوت کو بھڑکاتے ہو، پھر ہاتھ کا استعمال کر کے آپ اپنے آپ کو کمزور کرتے ہو. اس وقت طلاق کے جو سب سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، لڑکیاں جو لڑکوں سے طلاق لے رہی ہیں، خلا لے رہی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ لڑکوں میں اب مردانگی بالکل کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شادی کرنے سے پہلے ہی اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے زنا کرتا ہے. اور یاد رکھو نوجوانوں، خوب یاد رکھو، اگر تم اپنے ہاتھ سے زنا کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہو، کل قیامت کے دن منی کے قطرات کو اللہ تبارک و تعالی اس میں جان بخشے گا اور آپ کے ہاتھ کو حمل کی شکل میں بنا دے گا اللہ تبارک و تعالی. کتنے بار تم نے ایسا گناہ کیا ہوگا. پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ حیا پاک دامنی والی کتاب میں لکھتے ہیں نوجوان شرم سے اتنا شرمسار ہو جائے گا اس کے ہاتھ جگہ جگہ سے پھول رہے ہوں گے. اس پھولنے کی وجہ یہی ہوگی کہ رات کی تنہائی میں وہ غلط فلمیں دیکھتا تھا، دیکھتے دیکھتے جب خواہشات انگڑائیاں لیتی تھی پھر وہ ہاتھ سے زنا کرتا تھا. اس لیے نوجوانوں وقت ہو جائے. نکاح تین طرح کے ہیں، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، حرام بھی ہے. آج کا نوجوان زیادہ تر نوجوانوں پہ نکاح واجب ہے. اس لیے نوجوانوں وقت ہو جائے ان کنٹرول سمجھو، اپنے آپ کو ان سیف سمجھو. اگر لگتا ہو